جب آپ کو ہر کمانڈ کا کام معلوم ہو جائے گا تو پھر آپ جو ہے کہیں بھی اس کمانڈ کو آپ خود سے استعمال کر سکتے ہیں. اپنی دوسری کلاس کی طرف، اور آج ہم دیکھیں گے، پہلے ہم نے اس میں فائل مینیو میں دیکھا تھا کہ فائل مینیو میں نیو فائل تھی، اوپن فائل تھی، اور پرنٹر سیٹ اپ یہ میں نے چھوڑ دیا تھا. پرنٹر سیٹ اپ کا اس کا ایک مستقل ہے، میں وہ آپ کو بتاؤں گا. نیو میں نے آپ کو پورا سمجھا دیا تھا، ایک مرتبہ پھر جلدی سمجھا دیتا ہوں. یہاں سے پیج کا ہم سائز سلیکٹ کرتے ہیں، اور یہاں سے جو ہے جب ہم پیج کا سائز سلیکٹ کریں گے تو وہ یہاں آ جائے گا. اس کے بعد میں پورٹریٹ، لینڈسکیپ، یہ لمبائی میں، یہ چوڑائی میں کتنے پیجوں کی تعداد لینی ہے وہ ہم یہاں سے کر لیں گے. اور ہم جو ہے لیفٹ رائٹ ہمیں کتنا فاصلہ چھوڑنا ہے وہ ہم یہاں سے سیٹ کر لیں گے. اور اس کے بعد میں جو ہے کالم آپ کا آ گیا، یہاں سے کالم ہم لے لیں گے، کتنے کالم ہمیں لینے ہیں. یہاں ہم ایک کالم کر دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ لیفٹ ٹو رائٹ یہاں آ جائے گا. عربی میں لکھنے کے لیے، عربی اردو میں لکھنے کے لیے جو ہے عربی اردو فارسی وہ رائٹ سے لیفٹ لیتے ہیں، اور ہندی انگلش وغیرہ جو ہے یہ زبانیں جو ہے سنسکرت وغیرہ یہ لیفٹ سے رائٹ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. آٹومیٹک ٹیکسٹ باکس یہ میں نے آپ کو بتا دیتا، یہ چیک رہنا چاہیے ہمیشہ. یہی سیٹنگ آپ کو بار بار چاہیے تو آپ یہاں سیو ایز ڈیفالٹ پہ کلک کر دیں گے. اس کے بعد میں ہم چلتے ہیں فائل مینیو ہو گیا، نیو ہو گیا، اوپن. پرانی ہماری کوئی فائل اگر ہم نے کھولنی جو ہم نے پہلے سے بنا رکھی تو ہم وہ کھولنے کے لیے اوپن میں جائیں گے، فائل میں جائیں گے، اس کے بعد میں اوپن میں جانے کے بعد میں کوئی بھی فائل جس میں ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم یہاں سے لے لیں گے. مان لیجیے میں نے یہ فائل کھولی، یہ دیکھیں یہ میرے سامنے میرا جو پرانا کام تھا وہ کھل کر کے آ گیا. F5 سے پورا مکمل پیج سامنے آ جائے گا. F6 دبانے سے چھوٹا سامنے آئے گا. اس کے بعد میں F7 سے جو ہے تھوڑا بڑا ہو جائے گا. F8 دبائیں گے اس سے اور بڑا سائز ہو جائے گا. اس کے بعد میں سارا کام آ گیا. یہاں یہ پورا سب میں نے ان پیج میں بنایا ہوا ہے. یہ دیکھیں گے عزیز کمپیوٹر متمزی پیجے تو یہ پورا ان پیج میں نے جو ہے یہ بنایا ہوا ہے. انشاءاللہ یہ کس طرح بنتا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گا. تو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں اپنی یہ فائل. ہم نے نئی فائل کھول لی ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے، اوپن ہو گئی. اوپن پرانی فائل کھولنے کے لیے کلوز کرنے کے لیے سیو میں نے بتا دیا تھا آپ کو، سیو ایز. اس کے بعد میں ایڈٹ میں ہم آ جاتے ہیں. ایڈٹ میں کیا ہے، انڈو دا لاسٹ سلیکشن. ٹھیک ہے. کٹ کاپی. اب یہ سارے کا دیکھیں آپ یہ سب بند ہیں. ٹھیک ہے. یہ کھلیں گے کب، یہ اس وقت میں کھلیں گے جب ہم یہاں کچھ لکھ لیں گے اپنا شیئر کریں. ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں گے، اسے کنٹرول اے سلیکٹ آل ہو جائے گا، کنٹرول سی کاپی، کنٹرول وی پیسٹ. یہ دیکھیں اب یہاں جو ہے یہ دیکھیں ابھی بھی بند نہیں. انڈو ٹیکسٹ ایڈیٹنگ. ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو کچھ یہاں دیکھیں، میں اسے ڈیلیٹ کرتا ہوں. اس کے بعد میں یہاں دیکھیں انڈو ٹیکسٹ ایڈیٹنگ یہ آ گیا. ٹھیک ہے. اس کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے کنٹرول زیڈ. کنٹرول پریس کر کے رکھیں گے. ٹھیک. کنٹرول پریس کر کے رکھیں گے اور زیڈ دبا دیں گے ہم، تو یہ جو ہے ہماری جو آخری کمانڈ ہم نے چلی تھی وہ آ جائے گی. اچھا ان پیج میں جو ہے ایک ہی مرتبہ جو ہے انڈو اور ریڈو ہوتا ہے، اس سے زیادہ مرتبہ نہیں ہوتا. دوسرے سافٹ ویئرس ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں ہم نے انڈو کر دیا. انڈو ابھی دیکھیں اس کا جو ہے یہ یہاں چینج ہو گیا. اب آ گیا ریڈو. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہاں ہم نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اب ڈیلیٹ کر دیا، ہم اسے واپس لانا چاہتے ہیں تو واپس لانے کے لیے کیا کریں گے، ہم انڈو کریں گے. اب دیکھیں یہاں کمانڈ کیا آ رہی ہے، انڈو ٹیکسٹ ایڈیٹنگ. اس کا شارٹ کٹ کیا ہے، کنٹرول زیڈ. چاہے یہاں سے آپ کر لیں، چاہے کنٹرول زیڈ آپ اپنے کی بورڈ سے پریس کر دیں. انڈو ٹیکسٹ یہ آ گیا، جو ہم نے ختم کیا تھا وہ آ گیا. اچھا اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار وہ اس کو ختم ہی کرنا ہے، تو اب کیا کریں گے ہم، اب یہاں دیکھیں یہ چینج ہو گیا، ریڈو ٹیکسٹ ایڈیٹنگ. ٹھیک ہے. تو اب ریڈو کریں گے تو پھر وہ پہلی والی حالت میں چلا جائے گا. ہم کسی چیز کو ختم کریں گے، ختم کر دیا ہم نے، اب اس کو واپس لانا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ انڈو کرنا پڑے گا. ہمیں انڈو کمانڈ دینی پڑے گی. انڈو یہاں آ جائے گی. ٹھیک. یہ دیکھیں آگے. اور اس کے بعد میں جو انڈو کر دیں گے، اب کہہ رہے ہیں ہم نہیں یار یہ نہیں چاہیے ہمیں، جو ہم نے کمانڈ دے دی تھی پہلے وہی چاہیے، تو وہ کیا آ جائے گا، ریڈو آ جائے گا. ٹھیک ہے. دونوں کے لیے کنٹرول زیڈ اس کا شارٹ کٹ ہے، انڈو کے لیے بھی اور ریڈو کے لیے بھی. تو یہ ہو گیا انڈو اور ریڈو کا کام. اس کے بعد میں ہم چلتے ہیں کٹ اور کاپی. کٹ کاپی کیا ہے،
یہ تحریر ہمیں یہاں سے اٹھا کر کے کہیں اور رکھنا ہے یا اس کی کاپی کرنی ہے. پہلے کیا ہے یہاں کٹ ہے, ٹھیک. کٹ کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے کنٹرول ایکس. ہم یہاں اسے کٹ کریں گے. کٹ کیوں کریں گے؟ ہمیں مان لیجیے یہاں سے جو ہے یہ اٹھا کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ یہ اٹھا کر کے ہمیں اور یہاں اس کے بعد رکھنا ہے. تو ہم کیا کریں گے, اس کو سلیکٹ کریں گے, ٹھیک ہے. جتنا حصہ ہمیں وہاں سے اٹھانا ہے اس کو سلیکٹ کریں گے, یا تو اپنے کی بورڈ سے کنٹرول ایکس پریس کریں گے یا پھر ایڈٹ میں چلے جائیں گے, اور ایڈٹ میں جانے کے بعد میں کٹ پہ ہم کلک کریں گے. یہ دیکھیں, اوکے. ابھی کیا ہوا, وہاں سے ہٹ گیا, وہ وہاں سے کٹ کے ہمارے پاس ابھی موجود ہے وہ, ٹھیک ہے. اب ہمیں کہاں پیسٹ کرنا ہے, یہاں پیسٹ کرنا ہے, یا آپ کو جہاں بھی پیسٹ کرنا ہے وہاں آپ کرسر رکھ دیں. مان لیجیے یہاں کے بعد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ یہاں کرسر رکھیں گے. اس کی شارٹ کٹ ہے کنٹرول وی. آپ یہاں جائیں, کلک کریں, اور یہ دیکھیں آ گیا. اس کو زیادہ سے یہ آ گیا نا. اب اس کو کہنا نہیں یار یہاں سے ہٹانا تھا ہمیں, تو اس کو کیا کریں گے, ہم انڈو کر دیں گے. یہ دیکھیں انڈو ہو گیا, وہ اپنی جگہ پہ واپس چلا گیا. لیکن جو کٹ ہم نے کیا تھا وہ ہمارے پاس ابھی بھی ہے. جب تک ہم کوئی دوسری کمانڈ نہیں لیں گے وہ ہمارے پاس ہی رہے گا. یہ دیکھیں پیسٹ, یہ دیکھیں. اس کے بعد میں ڈپلیکیٹ کیا ہے, ڈپلیکیٹ اس میں کام نہیں کرے گا, یہ کام کرے گا باکس کے اوپر. مان لیجیے کوئی بھی ایک باکس ہے ہمارے پاس, یہ ہم نے یہاں سلیکٹ کیا. اس کے بعد میں اسے ایڈٹ ڈپلیکیٹ یہ دے دیا. اب کتنے ڈپلیکیٹ چاہیے ہمیں, وہ یہاں ہم سلیکٹ کر لیں گے. مان لیں ہمیں 5 چاہیے. اور کالم میں کتنے چاہیے, 2 کالم میں چاہیے. اور رو کتنی چاہیے, اسپیس رو کے اندر کتنا چاہیے, یعنی لائنوں کے درمیان کتنا فاصلہ چاہیے, اور کالم کے درمیان کتنا فاصلہ چاہیے. یہ میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں. کالم کے درمیان جو ہوتا ہے وہ فاصلہ ہوتا ہے. یہ ہم نے یہاں سے 5 روز لے لی ہیں اور 2 کالم لے لیے. یہاں کلک کریں, یہ آگے دیکھیں, یہ چیز آپ کی کب کام آنے والی ہے, یہ آپ کے جب آپ اسٹیکر وغیرہ بناتے ہیں تب آپ کے کام میں آنے والی چیزیں ہیں یہ, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد میں ایف, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ہم چلتے ہیں ایڈٹ میں. ہو گیا انڈو آبجیکٹ, ہو گیا کٹ, ہو گیا کاپی, ہو گیا اور پیسٹ اسپیشل, ہو گیا پیسٹ, ہو گیا ڈپلیکیٹ, ہو گیا کلیئر. اب کلیئر کیا ہے, کلیئر کا مطلب ہے ختم کرنا, یعنی بالکل. ایک تو کٹ ہوتا ہے, کٹ میں اور کلیئر میں کیا فرق ہے. کٹ جب ہم کریں گے تو وہ کٹ ہو کر کے وہاں سے ہٹ کر کے وہ ہمارے پاس محفوظ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن کلیئر میں جو ہے وہ ہمارے پاس محفوظ نہیں ہوتا, بلکہ وہ بالکل ختم ہو جاتا, یعنی ڈیلیٹ جسے کہتے ہیں ہم. اس کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے ڈیلیٹ. یہ دیکھیں اب ہوتا کیا ہے, اسے آپ سلیکٹ کریں گے, یہ یہاں دیکھیں کلیئر کھل کے آ گیا. یا اسی طرح کسی ٹیکسٹ کو آپ سلیکٹ کریں گے, یہاں دیکھیں یہ کھل کے آ جائے گا. کلیئر کریں گے ختم ہو جائے گا, ٹھیک. اب یہاں آپ کنٹرول وی کر کے پیسٹ کرنا چاہیں نہیں ہو سکتا. اگر ہم کٹ کریں گے, یہ کٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس ابھی موجود ہے وہ, ہم اسے کہیں اور رکھ سکتے ہیں. پیسٹ ہم کریں گے جا کر کے پیسٹ ہو جائے گا, یہ دیکھیں. لیکن اگر ہم کلیئر پہ کریں گے, کلک کر کے سلیکٹ کر کے کلیئر پہ کرنے کے بعد میں یہ ہمارے پاس نہیں رہے گا. سلیکٹ آل, اس کی شارٹ کٹ ہے کنٹرول اے. اس کا کام کیا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو مان لیجیے ہم اس طرح سے جو ہے سلیکٹ کر رہے ہیں تھوڑا 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 تھوڑا, لیکن ہمیں کیا ہے چاہتے ہیں کہ جلدی سے سلیکٹ ہو جائے یا ہماری پوری فائل جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے. تو ہم کنٹرول اے کریں گے, سلیکٹ آل, سلیکٹ آل. یہ دیکھیں ہو گیا پیج ہے ہمارا پورا, یہ ایک ہی بار میں سلیکٹ ہو جائے. کنٹرول اے, سلیکٹ آل. یہ دیکھیں ٹھیک ہے. چلیں اب اگلی کمانڈ کی طرف چلتے ہیں ہم. فائنڈ اینڈ ریپلیس, یہ بڑی کام کی چیز ہے, ٹھیک ہے. کام اس کا یہ ہے, مان لیں مجھے جو ہے یہ آپ کا اپنا چینل ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے جو ہے میں نے لکھا 2 چشمے ہا کے ساتھ, ٹھیک. یہاں بھی میں کر دیتا ہوں 2 چشمے ہا, یہاں بھی کر دیتا ہوں 2 چشمے ہا. اب مجھے یہ 2 چشمے ہا کے بجائے یہ اس طرح کا ہا لینا ہے. تو اب میں کیا کروں گا, جاؤں گا سیدھا کرسر سے کہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں, مشکل نہیں. آپ جاؤں گا میں ایڈٹ میں, ایڈٹ میں جانے کے بعد میں
فائنڈ اینڈ ریپلیس. اچھا ایک اس میں دو کمانڈس ہیں, ایک میں ہی دو کمانڈس ہیں, میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, ایک ہے فائنڈ, آپ کو تلاش کرنا ہے. فائنڈ مطلب تلاش کرنا ہے. آپ کو کیا تلاش کرنا ہے دو چشمی ہا والا جو ہے یہ آ گیا. ٹھیک ہے, یہ میری پوری فائل میں کہاں کہاں ہے مجھے تلاش کر کے دیں. اچھا کہاں سے دیں؟ فرام بگننگ, میچ کیس اور میچ ورڈ. آپ اس میں بالکل شروع سے آپ کو یہ تلاش کر کے دے دے گا. اب میں چلتا ہوں فائنڈ نیکسٹ پہ. آپ یہاں نظر رکھیں. آپ فائنڈ نیکسٹ, یہاں میں نے فرام بگننگ پہ کلک کیا ہوا. اب دیکھیں آپ فائنڈ نیکسٹ, یہ دیکھیں اسے سلیکٹ کر کے میں نے سامنے لا دیا. اب میں اسے کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے یہ ہو گیا, دوسرا تلاش کرو. یہ دیکھیں دوسرا آگے تلاش کر دیا. اسی طرح آپ آگے کلک کرتے جائیں گے, بڑھتے جائیں گے. جب ختم ہو جائے گا تو یہ آپ کو میسیج دے گا کہ اب اس کے آگے نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب یہ ہو گیا. اب میں چاہتا ہوں کہ اس والے ہے کو جو ہے میں نارمل ہاتھ سے تبدیل کر دوں. یہ اس طرح ہے, یعنی یہ جو ہے میں نے لکھا ہے یہ اس طرح کا ہے. اب کروں گا کیا میں یا تو فرام بگننگ پہ جاؤں گا پھر میں کروں گا ریپلیس اینڈ فائل, یا میں کروں گا ریپلیس آل. تو میں جاتا ہوں بگننگ پہ. ٹھیک ہے, فائنڈ, یہ اس نے تلاش کر دیا. اب میں اسے کہتا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے اسے ریپلیس کر دو تم اس والے ہاتھ سے. ٹھیک ہے, یا اسی طرح سے اگر ہے کی جگہ آپ کوئی اور لفظ لینا چاہ رہے ہیں, مان لو اس کی جگہ آپ کچھ اور لینا چاہتے ہیں, صدیق لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. فائنڈ نیکسٹ ہو گیا. فائنڈ کرے گا اسے اور چینج کرے گا اس سے, یعنی ہے کو جو ہے صدیق میں بدل دے گا. دیکھیں ریپلیس اینڈ فائنڈ, اس کو آپ کو اس پہ کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ریپلیس کر رہے ہیں تو ڈائریکٹ آپ اس پہ کلک کریں. یہ دیکھیں ہو گیا. اب اس کے بعد میں کیا ہے کہ صدیق کو میں چاہتا ہوں کہ ایک ساتھ ہی جو ہے پوری فائل میں جتنی بھی جگہ یہ نام آیا سب کو اس والے ہے سے تبدیل کر دو. تو میں اس پہ کلک کروں گا, فرام بگننگ پہ جاؤں گا اور اس پہ کلک کر دوں گا. اچھا اس پہ اگر آپ کلک نہیں کریں گے تو جہاں آپ کا کرسر ہوگا اس کے آگے سے پھر یہ اپنی کارروائی کرے گا. اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ شروع سے آپ کے پیج میں جہاں بھی ہوگی وہ سب میں جو ہے اپنی یہ کارروائی اپلائی کر دے گا. اس کے بعد میں چلتے ہیں, دیکھیں کمانڈ یہ دیتے ہیں ہم ریپلیس آل. آپ ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں, پہلے ہم نے کیا تھا ایک ایک کر کے, اس کے بعد میں ریپلیس آل کیا تو ہم نے یہ پورے کو اس نے ایک ساتھ کر دیا. یہ ہو گئی. اس کے بعد میں چلتے ہیں فائنڈ اینڈ ریپلیس ہو گیا. ٹاپ موسٹ, سینڈ ٹو بیک اور برنگ ٹو فرنٹ, لوگ گائیڈ. یہ کیا ہے, یہ آپ یہاں جب باکس لیں گے, دیکھیں یہاں میرے پاس ایک باکس ہے اور اس کے بعد میں دوسرا باکس ہے. اب اس باکس کو میں نے کلر دے دیا, یہ کالا کلر دے دیا میں نے اسے, اور اس کو میں نے کلر دے دیا گرے کلر کا کلر. ٹھیک ہے, اب اس کلر کو, اس باکس کو مجھے اس کے پیچھے بھیجنا ہے. کیا کروں گا میں, یہ دیکھیں سینڈ ٹو بیک, یہ اس کے پیچھے چلا گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں سینڈ برنگ ٹو فرنٹ, یہ آگے آ جائے گا. یہ دیکھیں, اس کے بعد میں لوک گائیڈ. لوک گائیڈ جب آپ کریں گے تو آپ یہاں سے گائیڈ لائن لے لیں. یہ لے جائیں یہاں, یہ دیکھیں یہ اسکیل دکھائی دے رہا. آپ یہاں کلک کریں گے تو یہ کرسر کا جو ہے شکل بدل جائے گی. کرسر کی جب کرسر کی شکل بدل جائے گی تو آپ اسے دبائیں گے, ماؤس کا اپنا لیفٹ بٹن دبا کے رکھیں گے اور جہاں آپ کو چاہیے وہاں آپ یہ لے لیں گے. یہ دیکھیں. اچھا اب کیا یہ کیا ہے, یہ لوک ہو چکی ہے گائیڈ لائن نا, یہ لوک ہیں. ان کو ان لوک کرنا, یہاں سے ان چیک کر دیں گے لوک گائیڈ. ابھی دیکھیں یہ لوک ہے, یہ چیک کا نشان ہے, یہ لوک ہے. اس کو دوبارہ کلک کریں گے ان لوک ہو جائے گی. چیک باکس ہٹ جائے گا یہاں سے تو ان لوک ہو جائے گا. اب اسے ہم ہٹا سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ادھر ادھر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم یہاں سے لوک کر دیں گے تو یہ نہیں ہٹے گی, ادھر ادھر کہیں نہیں جائے گی. یہ چیز اس میں ہے. اس کے بعد میں اسٹوری ایڈیٹر ہے
اور ڈیلیٹ پیج ہے اور پریفرنس ہے. یہ تھوڑا سا پریفرنس اس کے اندر تھوڑا لمبا کام میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی تیسری کلاس میں ہم. اور میں پہلے آپ کو جو ہے ایک ایک چیز بتاؤں گا، اس کے بعد میں پھر میں آپ کو پریکٹیکلی جو ہے کر کے پورا بتاؤں گا کس طرح ہمیں کتاب سلیکٹ کرنا ہے، کتاب لکھنا ہے، کس طرح ہمیں اس میں شادی کے کارڈ وغیرہ بنانے ہیں. وہ ساری چیزیں پھر آگے جا کر کے میں بتاؤں گا. پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر کمانڈ کا جو ہے کام کیا ہے. جب آپ کو ہر کمانڈ کا کام معلوم ہو جائے گا تو پھر آپ جو ہے کہیں بھی اس کمانڈ کو آپ خود سے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنی دعاؤں میں خاص طور سے یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.